الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے. تو ہے تو بڑا مختصر سا یہ شعر لیکن پرمعنی ہے. اس پر میں ایک حدیث عرض کر دوں. عن ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ابتدا ہی میں آپ غور سے سن لیں. فرماتے ہیں قالا، کیا فرماتے ہیں؟ ان تو ابھی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ جن کو رات اور دن گزارنے کا موقع ملا حضور کے ساتھ صلی اللہ. آپ حضرات درود شریف کے قائل ہیں تو پھر آپ پڑھیں صلی اللہ. میرا دل چاہتا ہے کہ آج چونکہ جمعرات ہے تو ایک واقعہ بھی آپ سن لیں اور اس پر بھی ایک حدیث سن لیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا روشن رات اور روشن دن میں میرے اوپر زیادہ درود شریف پڑھا کرو. روشن رات سے مراد جمعرات کی رات ہے اور روشن دن سے مراد جمعہ کا دن ہے. اس میں میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو. ہم جس طرح اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، تو ساتھ میں وضاحت کر دوں ہم اہل اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو، بزرگوں کو بھی مانتے ہیں. ہم تو ایک واقعہ مختصراً عرض کر دوں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی تو 3 رات آپ اپنا معمول جو درود شریف کا تھا وہ پورا نہ کر سکے. مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے اور شادی کی مشغولیت کی وجہ سے آپ 3 رات 3 دن آپ وہ معمول جو آپ کا چلا آ رہا تھا وہ پورا نہ کر سکے. ان کا معمول تھا کیا؟ ہر رات سونے سے پہلے نیند کرنے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر آپ اپنا معمول شروع کرتے. لکھا ہے حضرات نے کہ جب تک 3000 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھ لیتے تھے اس وقت تک سوتے نہیں تھے. کتنی ہزار مرتبہ؟ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے پھر سوتے تھے. ہر رات کا معمول 3 راتیں آپ کا یہ معمول جب چھوٹا اس وقت ایک اللہ والے کو زیارت ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا بختیار کو جا کر میرا یہ پیغام دے دو کہ ہر رات
تمہاری طرف سے جو ہمیں 3000 درود شریف کا تحفہ ملتا تھا وہ 3 راتوں سے ہمیں نہیں مل رہا۔ حضرت بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا۔ تو میں گزارش کروں گا، آپ پہلے بھی نعت سن رہے تھے اور اب بھی جتنی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں وہ حدیث عرض کرتا ہوں، کنتو ابھی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کے ساتھ رات گزاری۔ صحابہ نے راتیں کن کے ساتھ گزاری؟ نقطہ یہ ہے، اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے، حاجی، معتمرین، عمرے والے، قاری، عالم، سخی، مجاہد، عبادت گزار، تہجد گزار پیدا ہوتے رہیں گے، قرآن پڑھنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، عالم حافظ پیدا ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ حضور کی اولاد در اولاد یہ بھی چلتی رہے گی، پیدا ہوتی رہے گی، اس لیے کہ سادات ماشاءاللہ موجود ہیں، سید موجود ہیں، سادات سے آگے اولاد پیدا ہو رہی ہے، حسنی حسینی سید بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز وہ تھی اور اب ختم ہو گئی، صحابہ بننا ختم ہو گئے۔ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، سب کچھ بن سکتے ہو لیکن صحابی، یہ صحابی کیوں بنا ہے؟ اس وجہ سے صحابی بنا کہ اس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کا دیدار کیا ہے، اس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کی زیارت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضور کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنا انسان کو کتنا اونچا لے جاتا ہے۔ یہ ہے مقام صحابیت کا۔ قاری پیدا ہوتے رہیں گے، حافظ، عالم، مجاہد سب کچھ پیدا ہوتے رہیں گے، محدثین، فقہاء پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ایک چیز اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا وہ صرف انہی کے مقدر میں تھی، صحابیت اور یہ شرف صرف انہی کے مقدر میں تھا، اللہ نے انہی کو نصیب کیا ہے۔ اب باقی سب کچھ ہوگا اس امت میں لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکے گا۔ اب سنیں حضرت ربیعہ کی حدیث کی طرف آ جائیں۔ رات گزاری میں نے کن کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا کہ میں نے اس رات یہ سوچا آج کی رات بڑی مزیدار ہے، کیوں نہ میں حضور کی خدمت کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا خدمت کروں؟ تو فرمایا اتیتو بوضوئہ وحاجتہ، وضو کہتے ہیں وضو کے پانی کو، ایک وضو ہوتا ہے ایک وضو ہے، میں لایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی، آپ نے وضو کا پانی استعمال کیا، آپ خوش ہوئے، وہ حاجت ہی، اور آپ کی ضروریات، وہ ضروریات کیا تھی؟ فرمایا السواک والوسادہ والسجادہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ، آپ کا مسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا، میں نے آپ کی خدمت کی۔ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ آج کی رات میرے صحابی نے میری بڑی خدمت کی ہے اور بہت محبت کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جو خدمت کی، واہ واہ کیا بات ہے، سب کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ آپ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اس خدمت پر، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پر، کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی اجود الناس، تمام سخیوں سے بڑھ کر سخی، کوئی آج تک ایسا سخی پیدا ہوا ہے؟ پیدا ہوگا بھی نہیں، پیدا ہوگا بھی نہیں۔ فرمایا اجود الناس کان اجود الناس، آپ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اس صحابی سے،
یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سل، یوں کہہ لیں کہ آپ نے ان کو یہ فرمایا خوش ہو کر، سل کچھ مانگ لو، یعنی کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں محمد اس وقت خوش ہوں، کچھ مانگ لو۔ میں آمنہ کا لال خوش ہوں، کچھ اس وقت مانگ لو۔ جو میں دے سکتا ہوں وہ مانگ لو۔ ذہن میں تھا کہ شاید یہ کپڑا مانگے گا، شاید یہ جوتا مانگے گا، شاید کھجور مانگے گا، شاید جو مانگے گا، شاید دنیا کی کوئی چیز مانگے اور اس کو ضرورت ہو تو میں دے دوں۔ فرمایا سل، اے میرے صحابی تو مانگ۔ کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مانگ۔ مجھ جیسا کوئی ہوتا یا آپ جیسا کوئی ہوتا تو اس کا یہ ہوتا کہ دنیا کے مسائل حل کروا لیں، لیکن وہ کیا تھا؟ وہ صحابی تھا، اور کس کا شاگرد اور تلمیذ تھا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی استاد کی قابلیت دیکھنی ہو تو یہ ان کے شاگردوں کو دیکھ لو۔ جس کا شاگرد ابو بکر ہو اس استاد کے کیا کہنے، اور جس کا شاگرد عمر فاروق ہو اس استاد کے کیا کہنے، جس کا شاگرد عثمان غنی ہو اس استاد کے کیا کہنے، جس کا شاگرد علی حیدر کرار ہو اس استاد کے کیا کہنے۔ صلی اللہ، میں اپنی زبان میں کہہ دوں درود شریف دی چھل آوے، چھل، یعنی صلی اللہ انہیں سیلاب آوے نا، چھل آوے صلی اللہ، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے صحابی سل، تو کیا کر؟ حدیث کو ذہن سے نکالنا نہیں، آپ نے اس مضمون کو ثبت کرنا ہے۔ سل، تو مانگ۔ قربان جائیں اے نبی تیرے تربیت یافتوں کی جوتیوں پر، کیا تو نے تربیت کی تھی؟ کیا مسیحا نے روح بھر دی تھی؟ کیا اس مسیحا نے ایسے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا جو پورے عالم کے لیے ہادی بن گیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو عرض کر رہا ہوں صحابی نے کیا مانگا، حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ اے ربیہ تیری قبر پہ کروڑ رحمت نازل ہوں۔ تو نے ہمیں بھی سکھا دیا کہ مانگو تو کیا مانگو۔ جوتا تو ہر ایک کو مل جاتا ہے، کپڑا بھی، کھانے کی چیزیں تو ہر ایک کو مل جاتی ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ مانگا تو نے کیا مانگا؟ تیرے حسن انتخاب، تیرے حسن سوال پہ قربان جائیے۔ کہا قل، تو میں نے عرض کی، کیا عرض کی؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ وقت ہوگا سبحانہ تہجد کا؟ رات کا وقت ہے نا، میں بات کر رہا ہوں رات کی، تو حضور کو وضو کا پانی کس وقت دیا؟ تہجد کے وقت۔ فرمایا کہ میں جو ہے عرض کر رہا ہوں جی، آپ کے حکم پر عرض کر رہا ہوں، کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، مجھے جنت میں آپ کا قرب نصیب ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قریب رہوں۔ یہ کس نے مانگا؟ ربیہ نے، ربیہ بن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آگے بھی تو حضور تھے نا، آگے بھی تو حضور تھے نا صلی اللہ۔ آپ نے تھوڑا سا ٹٹولا کہ یہ اس چاہت میں پکا کتنا ہے، اس چاہت میں پکا کتنا ہے۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں امتحان بھی ہوتے ہیں، بڑے امتحان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ حضور نے ٹٹولا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اب غیر ذالک، اب غیر ذالک، کچھ اس کے علاوہ مانگ لو، یہ چاہت چھوڑ دو، کچھ اور مانگ لو، کچھ اور مانگ لو۔ آگے صحابی کا جواب سنیں۔ قلت، میں نے عرض کی، کیا عرض کی؟ ہو ذاک، نہ سینا وہ چاہتے، نہ سینا صرف وہ چاہتے، مطلب گواٹا چاہتے نال کی دی بن ہے، ہو وذاک، اور کچھ نہیں چاہیے۔
اور نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے جنت میں ساتھ چاہیے۔ واہ واہ کیا بات ہے، میں اور آپ جنت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ صحابی چاہتے ہیں مرافقتک فی الجنہ، اے صحابی تو نے جنت کیوں نہ مانگی؟ تو صحابی ہمیں زبان حال سے کہہ رہا ہے کیا جنت تو ملنی ہے، اس لیے کہ ہم رسول کے صحابہ ہیں، جنت تو ملنے ہے۔ اور میں ویسے میں وجد میں یا غلبہ حال کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ سورہ حدید پڑھ کر دیکھیں، میرے رب نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جلالین میں لکھا ہے الحسنہ سے مراد جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نے حضور کے ایک صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، ایک صحابی سے میں نے جنت کا۔ تو جنت کیوں مانگوں؟ جنت میں حضور کا ساتھ مانگوں۔ میں کیا مانگا؟ سبحان اللہ۔ آگے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں پوری حدیث سنانا چاہتا ہوں اور بالکل مختصر ہے۔ آگے جعلی پیر ہوتا اور اس کا مرید اگر اس کو کہتا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے جنت میں لے جائے، وہ کہتا بے فکر ہو جا، تو بے فکر ہو جا، میں ٹھیکیدار ہوں، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ اگر کوئی جعلی پیر ہوتا نا، فکر نہ کر، اسفدے جو ہیں جعلی پیر یہ کہتے ہیں فکر نہ کرو۔ اور میں حضور کا جواب سناؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے کیا کہا؟ مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اسی تمنا پہ پختہ ہے، مضبوط ہے، تو پھر محمد کی بات بھی سن لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اے میرے صحابی ایک کام تو کر، تیرے لیے دعا میں کروں گا، اے اللہ میرے ربیہ کو میرے ساتھ جنت نصیب فرما اور جنت میں اس کو میرے قریب رکھ، لیکن ایک کام تو کر، صرف میری دعا پہ بھروسہ نہ کرنا بلکہ کثرت سے سجدے کر کے نمازیں پڑھ کے تو زیادہ نمازیں پڑھ، میں ادھر سے دعا کروں گا، تیری نماز میری دعا کی مدد کرے گی، میری دعا تیری نماز کی مدد کرے گی، ملا کے اللہ قبول فرما لیں گے۔ ہم جعلی چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ حضور نے نہیں فرمایا تو مزے کر، چاہے کوئی شراب پیے، پیر صاحب نے اس کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اس کو جنت میں لے جانے کا ٹھیکہ لے لیا، غلط ہے۔ کسی کو نذرانہ پیش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ فرض نماز پیر صاحب کبھی بخشوا نہیں سکتے، فرض نماز آپ کو پڑھنی ہوگی۔ حضور کا عشق یہ ہے آپ نماز نہ چھوڑیں، حضور کا عشق یہ ہے آپ جھوٹ نہ بولیں، حضور کا عشق یہ ہے آپ رشوت نہ کھائیں، حضور کا عشق یہ ہے آپ سودی کاروبار نہ کریں، حضور کا عشق یہ ہے آپ بد نظری نہ کریں، حضور کا عشق یہ ہے کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالیں، حضور کا عشق یہ ہے کسی سے دھوکہ نہ کریں، حضور کا عشق یہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو 9 ربیع الاول تو میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ مولانا ادریس قادری رحمہ اللہ نے 8 لکھی ہے، اور اب جن مورخین کا میں نام لے رہا ہوں، حضرت مولانا قاضی منصور پوری رحمہ اللہ، سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، رحمت للعالمین والے، سیرت النبی کے مصنف حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، اور دیگر بہت سارے حضرات نے جس تاریخ کو راجع قرار دیا ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ اور حضور آج کے دن تشریف لائے ربیع الاول کو، دیکھو 9 ربیع الاول ہے، اور جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے صبح صادق کا وقت تھا۔ یہ وقت کیوں منتخب کیا؟ فرمایا رات کا اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، صبح کی روشنی آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا۔ کیا اشارہ کر دیا؟ اب میرا نبی آ گیا، اب دنیا سے اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی پھیل جائے گی، شرک کا اندھیرا ختم، توحید کی روشنی پھیل جائے گی، ہر سو توحید ہی توحید ہوگی، لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اور بعض علماء نے اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے، فرمایا اگر رات میں پیدا کرتے تو دن شکوہ کرتا، کیا میں بھی تو تیرا پیدا کیا ہوا زمانہ ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر دن کو پیدا ہوتے اور رات شکوہ کرتی، اے اللہ میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، اگر دن کو نوازنا تھا مجھے کیوں محروم کیا؟ اللہ نے فرمایا جب آہی رحمت للعالمین رہا ہے تو پھر ہم دن کو بھی نوازیں گے، رات کو بھی نوازیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ہمارے نبی کی ماں فرماتی ہیں جب آپ پیدا ہوئے فرمایا پورے کمرے میں روشنی، اور میرے وجود سے ایک ایسی روشنی نکلی کہ ملک شام کے محلات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ کون فرما رہی؟ حضرت آمنہ۔ اس وقت حضرت عبداللہ ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں وہاں موجود تھی، وہاں ولادت کے وقت عورت ایک خدمتگار ہو، میری ماں وہاں موجود تھی۔ تو میری ماں کا کہنا یہ ہے جس وقت آپ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا آسمان کے ستاروں کو کہ آسمان کے ستارے بھی محبت کی وجہ سے نیچے جھکے آ رہے ہیں۔ کس کی محبت میں جھکے آ رہے ہیں؟ قریب ہو جائیں، آپ پہلے دور رہتے ہیں، آپ پھر قریب ہو جائیں۔ وہ آئے قریب لیکن دور چلے گئے، ستارے آئے قریب آئے لیکن پھر دور چلے گئے، اور کچھ ستارے ایسے قریب آئے کہ کبھی دور نہیں ہوئے، کچھ ستارے ایسے قریب آئے وہ کبھی دور نہیں ہوئے۔ وہ ستارے ایسے ہیں کہ اگر یہ چاند مکے میں ہے وہ ستارے مکے میں ہیں، اگر وہ چاند مدینے میں ہے وہ ستارے مدینے میں ہیں، اگر وہ چاند دنیا میں ہے وہ ستارے دنیا میں ہیں، اگر وہ چاند برزخ میں ہے تو وہ ستارے بھی برزخ میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا حضور کی ولادت کا ذکر ہمارے لیے باعث سے ازدیاد ایمان ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے۔ حضور کی ولادت کو بھی مانتے ہیں، حضور کی بعثت کو بھی مانتے ہیں، حضور کی وفات کو بھی مانتے ہیں، لیکن دو ایسے امتیازات ہیں میرے نبی کے اللہ نے وہ اور کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ نمبر ایک آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، نمبر دو ختم نبوت کا تاج صرف حضور کے سر پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، ادھر دیکھیں، آدم کا نام، آدم کا معنی ہے گندمی رنگ والا، تو رنگ کو ظاہر کر رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے رنگ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ وہ جو پانی سے نکالے گئے، ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، ایک نوح بہت رونے والے اللہ کی یاد میں ایک حالت کا ذکر ہے، یعقوب بعد میں آنے والے، اصل میں جڑواں بھائی پیدا ہوئے تھے اور یہ بعد میں پیدا ہوئے اس لیے ان کا نام یعقوب رکھ دیا، بعد میں آنے والے، یحییٰ زندہ رہنے والے، عمر دراز پانے والے۔ آپ کسی بھی پیغمبر کا نام لیں اور اس پیغمبر کو آپ اسحاق علیہ السلام کے معنی کا ذکر کریں، ہنسنے والے، مسکرانے والے، تو ہر پیغمبر کا جو نام ہے وہ اس کے رنگ کو، اس کی ایک کیفیت کو، اس کی ایک حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ایسا نام نامی کہ جو تمام کمالات پر دلالت کرے، اگر وہ کسی پیغمبر کا نام ہے تو وہ ہمارے حضرت محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ محمد کسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آسمان والے سارے، زمین والے سارے جس کی تعریف سب سے زیادہ کر چکے ہوں اس کو محمد کہتے ہیں۔ فرشتوں نے سب سے زیادہ تعریف حضور کی ہے، زمین والوں نے سب سے زیادہ تعریف اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ اور حضور کا دوسرا نام بھی ہے، حضور کا نام ہے احمد۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ سارے آسمان والے، ساری زمین والے، فرمایا جتنے بھی ہیں انہوں نے جتنی بھی اللہ کی تعریف کی ہوگی سب سے زیادہ، ان سب سے زیادہ، آسمان والوں سے بھی زیادہ، زمین والوں سے بھی زیادہ
رب کی تعریف حضور نے کی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ آپ محمد بھی ہیں، آپ احمد بھی ہیں صلی اللہ۔ ایک بات عرض کروں گا، اصل ہے اتباع۔ اگر ہم نے اتباع نہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت تو ہوگی لیکن ناقص ہوگی۔ اصل اتباع ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول دنیا میں بھیجا اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فرمایا میرا اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے ایک گھر کے قریب پہنچے تو وہ گھر بوڑھیا وہ رات کے کسی حصے میں بیٹھ کر اپنا سوت کاٹ رہی تھی، اور بیٹھے بیٹھے وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی عربی میں، تو عربی کے اشعار اس بوڑھیا کے، اس عجوز کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گشت روک دیا اور آپ اس گھر کے باہر بیٹھ گئے اشعار سننے کے لیے۔ تو میرا دل چاہتا ہے وہ 2-2.5 شعر ہیں وہ میں آپ کو سنا دوں۔ بوڑھیا کیا کہہ رہی تھی؟ رات کی تنہائی میں چرخا کاپتے ہوئے وہ بوڑھیا کس کو یاد کر رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی علی محمد صلاۃ الابراری، علی محمد صلاۃ الابراری، محمد مصطفیٰ پر نیک لوگوں کا درود ہو، محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ۔ یہ کون یاد کر رہی تھی؟ ایک بوڑھی اماں۔ صلاۃ الابراری صلی علیہ الطیبون الاخیاری، یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن پر پاکیزہ لوگ، اعلیٰ لوگ، منتخب لوگ، اللہ کے برگزیدہ لوگ ان پر درود پڑھا کرتے صلی اللہ۔ ہر بندہ درود نہیں پڑھ سکتا، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جو طیب ہوتا ہے، جو اخیار ہوتا ہے، جو ابرار ہوتا ہے، وہ حضور پر درود پڑھتا ہے۔ ہر بندے کو توفیق نہیں ملتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آگے بوڑھیا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے قد کان قواما بقا بالاسحار، حضور کیا تھے؟ راتوں کو قیام کرنے والے، رات بھر قیام، اور جب سحری کا وقت ہوتا، تہجد کا وقت ہوتا تو تہجد پڑھ کر بقا بالاسحار، تہجد کے وقت حضور رونا شروع کر دیتے۔ ایسی ہستی پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ بوڑھی عورت۔ ذرا اس کا مضمون سن لیں برکت کے لیے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ قد کان قواما بقا بالاسحار، راتوں کو قیام کرنے والا نبی کتنا قیام کرتے تھے؟ آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی، ورم آ جاتا تھا، اور سحری کے وقت روتے، اور کیا کہتے تھے؟ سحری کے وقت رو کر کیا کہتے؟ اے میرے پروردگار، امتی امتی، میری امت کو بخش دے۔ میں اور آپ حضور پر ایسے فدا نہیں ہے، بلکہ فدا اس وجہ سے ہیں کہ حضور دعائیں کر گئے، دعائیں دے گئے۔ قد کان قواما بقا بالاسحار، قد کان قواما بقا بالاسحار، راتوں کو قیام کرنے والا نبی اور آخری پہر میں تہجد کے وقت رونے والا پیغمبر۔ آج کیا وجہ ہے؟ حضور کا ذکر آتا ہے، میرے بھی آنسو نکل آتے ہیں، آپ کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے حضور پہلے رو گئے ہیں، آنسو بہا گئے ہیں، وہ رو گئے ہیں، وہ اللہ سے منوا گئے ہیں، وہ رو گئے ہیں۔ آگے بوڑھیا اپنی ایک چاہت پیش کر رہی ہے۔ چاہت بوڑھیا کی نہ سنی تو آپ نے کیا سنا پھر؟ کہتی ہے لیت شعری، ہے کاش مجھے معلوم ہو جاتا، لیت شعری والمنایا اتواری، لیت شعری والمنایا اتواری، منایا منیہ کی جمع ہے جس کا معنی موت ہے۔ کہتی ہے موتیں تو دنیا میں طرح طرح سے آتی رہتی ہیں، اتواری طورن کی جمع آتی رہتی ہیں، کسی کو ایکسیڈنٹ میں، کسی کو دل کا اٹیک، کسی کو کچھ، کسی کو فالج، اور کسی کو کینسر، کسی کو کوئی بیماری، کسی طریقے سے موت آ گئی۔ موت تو طرح طرح سے
آ رہی ہے. اور ایک دن بوڑھیا کہتی ہے مجھے بھی موت تو آئے گی، کاش موت کے بعد مجھے آج یہ معلوم ہو جائے کہ موت کے بعد میری چاہت کیا پوری ہوگی. اے بوڑھیا تیری چاہت کیا ہے؟ ادھر اشعار اور سیدنا عمر سن رہے ہیں. سیدنا عمر ان اشعار کو سننے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور عمر کا پتہ تمہیں نہیں ہے، عمر کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ مجھے دے دے. ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار مکہ والوں میں ربنا وابعث فیہم رسولا. ابراہیم نے دعا کی اے اللہ محمد دے دے، محمد نے دعا کی عمر دے دے. میں صحابہ کی تعریف کئی جمعوں پہ کرتا رہا اپنی مسجد میں اور کئی جمعے چلتے رہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتا آپ کو صحابہ سے زیادہ محبت ہے. اور میں نے کہا میں تو چیز ہی کچھ نہیں ہوں، میرے نبی کے صحابہ سے تو میرا رب بھی محبت کرتا ہے، میرا رب بھی محبت کرتا ہے. اور اس وقت میں آپ کو اس موضوع کی طرف لے نہیں جا سکتا. پیارے ہیں، حضور کے بھی پیارے ہیں اور اللہ کے بھی پیارے ہیں. حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اللہ نے پوری کائنات سے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، میرے لیے میرے. اور پھر ابو بکر کی تو شان ہی کچھ نرالی ہے. کائنات میں ایک باپ ایک بیٹی، پھر ایک باپ ایک بیٹی، یہ جو دو ہیں نا، چار ہیں، ان کی مثال مجھے نظر نہیں آتی. میں نے کچھ کہہ دیا ہے، سمجھ نہیں آیا آپ کو، آپ کا ذہن ہی نہیں پہنچا. ایک باپ ایک بیٹی، پھر ایک باپ ایک بیٹی، ان کی کائنات میں مثال نہیں. میں نے کن کی طرف اشارہ کیا؟ میں نے کہا حضور باپ، فاطمہ بیٹی، ابو بکر باپ، عائشہ بیٹی. کائنات میں اس کی مثال نہیں، خدا کی قسم مثال نہیں. عائشہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہو. ماں ہے، ماں، ان جیسی ماں کائنات میں نہیں ہے. صحابہ حضور کو ہدیہ بھیجتے تھے، کس دن مشکات جلدسانی اٹھا کر دیتے. صحابہ دیکھتے رہتے ہیں آج حضور کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں. جب ام المومنین کے ہاں ہوتے صحابہ، یہ بھی ادھر سے بھی ہدیہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے. باقی ازواج مطہرات نے میٹنگ کی، میٹنگ کرنی پڑتی ہے، محبت میں میٹنگ کرنی پڑتی ہے. کہا کہ کس کو کہیں، یہ لمبا واقعہ میں مختصر. فاطمہ الزہرا حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں، ان کو کہو یہ بات کریں، کوئی اور تو بات کر نہیں سکتا. حضرت فاطمہ کو بھیجا اپنے ابا سے بات کریں کہ آپ صحابہ کو کہہ دیں ہدیہ جب بھیجنا ہو تو بھیج دیا کریں، حضرت عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کریں. حضرت فاطمہ الزہرا متکلمہ بن کر آ گئی، باپ کی لاڈلی آ گئی، خاتون جنت آ گئی، سیدۃ نساء العالمین آ گئی، حسن و حسین کی ماں آ گئی، علی کی زوجہ محترمہ آ گئی. اور حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی بضعۃ منی، دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، حضور کا ٹکڑا آ گیا. اور جب حضرت فاطمہ آئی، ابا جان السلام علیکم. حضور اپنی اس بیٹی کے لیے ایسے نہیں، اپنی مسند سے کھڑے ہو کر حضور اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے. میری بیٹی فاطمہ آ گئی. ابا جان سلام کے بعد، ملنے کے بعد، ابا جان ایک درخواست ہے، عرض کرنی ہے. بولو میری بیٹی بولو. آپ صحابہ کو کہہ دیں جب بھی ہدیہ بھیجنا ہو انتظار. ان لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے جواب کیا دیا ہے، آپ علیہ السلام نے جواب کیا دیا ہے. آپ نے فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ، اے میری بیٹی فاطمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچانا. کس کے بارے میں؟ ان کے مقام کا خیال رکھنا. عائشہ میری زوجہ ہے لیکن اے فاطمہ تمہاری ماں ہے، اے فاطمہ تمہاری ماں ہے. اور فرمایا یہ تو بتاؤ کہ میں، حضور نے اسی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، کیا میں جس سے محبت کروں گا اے فاطمہ تو اس سے محبت نہیں کرے گی؟ فرمایا ابا جان میں ضرور کروں گی. فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی عائشہ سے محبت کر. اس لیے ہم سنی لوگ حضرت عائشہ کے دوپٹے کی بھی عزت کرتے ہیں، حضرت عائشہ کے دوپٹے کی بھی عزت کرتے ہیں. کیوں؟
اس لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم لیت شعری. آ جاؤ نا. اس بوڑھی کے اشعار بوڑھا بیان کر رہا ہے, صدیاں بات کر رہا ہے. میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے عمر نے سنا, میرے عمر نے سنا. ایک آدمی ہے وہ پاکستان میں آیا نا واپس, وہ کہنے لگا, کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے کہ میں جو ہے حضور کے روضے کے قریب اس لیے نہیں گیا کہ وہاں حضرت عمر تھے, وہاں حضرت عمر تھے. دل چاہتا تھا جانے کو, لیکن حضرت عمر چونکہ قریب تھے اور میں عمر سے محبت نہیں کرتا. تو آگے سے جواب کیا آیا؟ آگے سے جواب دینے والے نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا تو یہ کہتے ہیں میں نہیں کیا, تو کہتا ہے میں نہیں کیا. حضور صدیاں پہلے فیصلہ کر گئے ہیں, اے عمر جس گلی کوچے سے تیرا گزر ہوتا ہے شیطان ہی بھاگ جاتا ہے. شہید تو زندہ ہے, شہید تو, اور صدیق کا درجہ تو شہید سے بھی, پڑھو نا قرآن, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. حضرت عمر شہید ہے نا, اور شہید سے اوپر بھی موجود ہے صدیق بھی جہاں جاگ رہا ہو, عمر پہرے دار بھی جاگ رہا ہو, صدیق بھی جاگ رہا ہو, تو جا کیسے سکتا ہے؟ تو آگے جا کیسے سکتا ہے؟ اور پھر ان لوگوں کو بتائیں جب شہید زندہ ہے, صدیق زندہ ہے, تو سید الانبیاء کیوں زندہ نہیں ہے؟ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے. امام الانبیاء اپنی قبر میں زندہ ہے. امام بیہقی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. حضور نے خود فرمایا میں معراج پہ جا رہا تھا, راستے میں کسیب احمر آیا, سرخ ٹیلا آیا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہاں قبر تھی. اللہ نے قبر کا حال منکشف کیا, میں نے قبر میں دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارا نبی تو ہمارا نبی ہے. ایک مرتبہ سب کہہ دو ہمارا نبی تو, ذرا اونچی آواز سے کہہ دو ذرا, ہمارا نبی تو ہمارا نبی ہے صلی اللہ اوہو. پھر بوڑھیا پتہ نہیں ہمیں کدھر بھگا دیتی ہے. ہاں جی بوڑھیا, اے اماں بوڑھیا تیری قبر پہ سلام. ہاں جی کیا کہہ رہی ہے؟ لے تشیری, کاش مجھے معلوم ہو جاتا. موتیں تو طرح طرح سے آ رہی ہیں, اور مجھے بھی کسی ایک طریقے سے موت تو آنی ہے, آ جائے گی. ہے کاش مجھے معلوم ہو جائے. ارے بوڑھیا تیرے دل میں کیا تمنا ہے, کیا آرزو ہے؟ یہ عربی سمجھنے والے سمجھیں گے. حل تجمعنی وحبیبی الداری, حل تجمعنی وحبیبی الداری. اصل میں تھا الدارو, لیکن وزن شعری کی وجہ سے الداری پڑھنا ہے اس کو. حل تجمعنی وحبیبی الداری, ہے موت کے بعد میری یہ تمنا پوری ہو جائے. کیا؟ تو وہ جو دار آخرت ہے, وہ جو جنت ہے, کیا اس جنت میں مجھے اور میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ اکٹھا کر دے گا؟ مجھے اتنا معلوم ہو جائے بس, اور کوئی چاہت نہیں ہے. حل تجمعنی وحبیبی الداری. میرا نبی خشک طبیعت کا مالک نہیں تھا. میرا نبی بلکہ مزاح فرمایا کرتے تھے. حضرت انس 10 سال خدمت کار رہے. کتنے سال؟ فرمایا ایک دن آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ یوں مزاح فرمایا. مجھے کیا کہا؟ یا انس کہنے کی بجائے ایک دن حضور ظرافت میں تھے, ظرافت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کرنے کے موڈ میں تھے. آپ نے مجھے کیسے بلایا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علماء سنیں, طلباء سنیں, باقیوں کے لیے میں ترجمہ کر دوں گا. آپ نے مجھے یوں بلایا, ہے انس مجھے کیسی یاد آ رہی ہے, حضور کی یاد کیسی آ رہی کہ وہ جو بلایا تھا وہ طرز لوگوں کو بیان کرے پھر رہے. مجھے حضور نے ایسے بلایا تھا, مجھے حضور نے ایسے بلایا تھا. اے انس کیسے بلایا تھا؟ کہا مجھے حضور نے پیار سے کہا یا ذل اذنین, یا
رل اذنین، کیا فرمایا؟ اے دو کانوں والے. نہیں سمجھے آپ حضرات؟ مذہبی ہو کیا اور بات بھی بالکل. شارحین نے بھی کمال کر دیا اس حدیث کے تحت. فرمایا حضور نے مزاح تو کیا ہے لیکن اس میں بھی ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے. وہ کیا؟ فرمایا حضرت انس کی سماعت بڑی تیز تھی، اس لیے فرمایا اے کانوں والے، اے دو کانوں والے. ایک بوڑھیا آئی، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گئے آپ حضرات؟ کیا سمجھے آپ حضرات؟ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ عبد المطلب کی بیٹی وہ آئی، صحابیہ تھی، بوڑھیا تھی، اور آ کر کیا کہنے لگی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا تو کر دیجئے. کیا بھتیجے سے دعا کروا رہی ہے بوڑھی اماں صحابیہ؟ کیا کہہ رہی؟ آپ میرے لیے دعا تو کر دیں. ادعو اللہ ان یدخلنی الجنت. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. فبکت بس وہ رو پڑی، رونے لگی. ام المومنین نے توجہ دلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی عورت تو رو رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ لا تدخلوها داخل نہیں ہوگی وہی عجوز، اس حال میں کہ وہ بوڑھیا ہو. بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، جائے گی جوان بن کر جائے گی، جوان بن کر جائے گی. میں قرآن نہیں پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا لاصحاب الیمین. حضور نے یہ فرمایا. حضرت انس کے ایک چھوٹے بھائی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. ایک دن وہ مغموم بیٹھے تھے، پریشان تھے، بچے تھے نا. آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ پریشان ہے، سمجھ بھی گئے کہ کس وجہ سے پریشان ہے. انہوں نے ایک بلبل رکھی ہوئی تھی، بلبل. کنہوں نے؟ حضرت انس کے. ان کی کنیت تھی ابو عمیر. تو وہ بلبل سے بڑی محبت کرتے، کھیلتے، تو وہ مر گئی بیچاری، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی بلبل. آپ علیہ السلام نے مزاحن فرمایا کیا پیار ہے حضور کا، کیا جملے تھے، کیا نور تھا، کیا تسلی تھی. فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری بلبل کا کیا بنا، تیری بلبل کا کیا بنا. وہ ہنس پڑے، ساری ان کی وہ غم کی کیفیت تھی ساری کی ساری ختم ہو گئی. تو میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح بھی فرمایا. ایک صحابی آگے استحمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے ایک اونٹ سواری کے لیے دیں. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا احملک علی ولد ناقہ، میں تجھے سوار کروں گا لیکن اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا. وہ صحابی کہنے لگے کہ ما اصنع بولد ناقہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، یہ چھوٹے کے توڑے دا میں کیا کرے سا، یہ چھوٹے کے توڑے دا میں کیا کرے سا. میں جو اتے باسا وہ دھرپ تھی سی، وہ آپ ڈٹھا ویسی، میں کو کیا چاہیسی. سمجھ آ گیا سب کو بھائی؟ سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ. ارے بھائی اونٹوں کو ہمیشہ اونٹنیاں ہی جنتی ہیں، اونٹوں کو ہمیشہ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.